السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب کی اجازت سے پروفیسر وسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ کل کلاس 15 منٹ پہلے ہوگی، یعنی کہ کل جو ہماری پہلا سیشن ہوگا وہ 9 بجے ہوگا۔ تو پروفیسر وسیم صاحب جی، تو پروفیسر صاحب آپ کے لیے میں عرض کر دوں تو باقی محترم سر ٹھیک ہے۔ اور مزید میں یہ کہوں گا کہ باقی ساتھی جو ابھی ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہے اور اٹیچ تھے، ان کو سب ساتھی ٹیلی فون کریں اور ان کی ہمت بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ کرے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ انہیں بھی دے گا اور ہمارے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اچھا جی، اب کل ہم 149 آیت جو تھی وہ نہیں کر پائے تھے، تو تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، اب پیچھے جو تھی چیز ہم نے 148 کے اندر پڑھی کہ انہوں نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا جس کے لیے ایک جسم تھا۔ اب اس کے اندر لوگوں کے اندر اختلافات ہیں کہ وہ بچڑا جو تھا وہ گوشت پوست اور خون کا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا، ویسے ہی سونے کا تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں اس لیے کہ کافی ساری رائے اس کے بارے میں لوگوں نے کہی ہیں، تو میں تو اپنا کہوں گا کہ کچھ بھی تھا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز تھی۔ اللہ کو چھوڑ کے وہ اس کی پوجا کر رہے تھے، خواہ وہ دھوکے میں آئے یا ویسے آئے، لیکن عقلی طور پر ایک طرف اللہ اور ایک طرف یہ بنائی ہوئی چیز انسان کی مخلوق، ایک تو اللہ نے پیدا کی ہوئی، ایک اللہ نے انسان کو تخلیق کا مادہ دیا، معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معبود کے لیے یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، راہ دکھانے کے لیے، کبھی کبھی جس کے ساتھ چاہتا ہے، نبیوں کے ساتھ کرتا ہے نہ، وہ آگے بتا دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو کلام کرتا ہے اس کے اندر سیدھے راستے کی ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں اس کے اندر موجود نہیں تھیں۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نے جو آج کل شروع کیا ہوا ہے، کیا کہیں گے، اگر کسی نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہو تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے سامنے اپنی ہٹ درمی، اپنی سوچ، اس کو تو بالکل الگ رکھنا چاہیے کہ میں جو بھولا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کسی درگاہ پر جانا ہے، کسی کو اور گوڑوں کو ہاتھ لگانا ہے اور وہ تعظیم جو اللہ کو دی جاتی ہے وہ کرنی ہے، یا اس کے علاوہ معبود کی حیثیت کسی کو دینی ہے۔ تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نہیں دیتے۔ اب وہ الگ چیز ہے، مراسم عبودیت جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی عبادت کرنے کے طریقے سکھا، وارنا مناسکنا پہلے کہا نا، تو وہ وارنا مناسکنا وہ وہی چیزیں ہیں کہ بھئی جھکنا کہاں ہے، کھڑے کہاں ہوں۔ جی سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب، سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں جی، آپ کہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، اس وقت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا کہ میں نے کہا کہ
اللہ کے ساتھ رشتہ لوگوں کا بھی بندھوائیں، اپنا بھی بندھیں، کوئی کسی دوسرے کے خلاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی کو غصہ دلانے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو اپنا مسلک، اپنا طریقہ کار جس پر وہ جا رہا ہوتا ہے، والدین سے لیا ہوتا ہے، مسجد سے لیا ہوتا ہے، ائمہ کرام سے لیا ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں جتنا بھی آپ کے ساتھ یہ تھوڑی بہت محنت کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، نہ میری باتیں ماننی ہے آپ نے، بالکل آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرا صرف اتنا ہے کہ بھئی میں ان کو پڑھ کے تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور عربی کا کچھ مطلب کیا ہوا ہے، تو تھوڑا بہت علم جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ عاجزی انکساری سے یہ کہوں گا کہ ایک ہی خواہش ہے کہ لوگ، زندگی بہت تھوڑی ہے، اگر اس زندگی کے اندر باقی سارے سہارے چھوڑ کے اللہ کو سہارا مان لیا تو زندگی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بے شک بالکل صحیح، بے شک۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ ایک حل بتا رہا ہے اس بیماری کا بھی۔ اس بیماری کا حل کیا؟ اب خاص طور پر یہ بنی اسرائیل کے وقت کے اندر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو یہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہی بہتر ہے آپ کے پیدا کرنے والے کے پاس۔ آج ہم نے پڑھا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور اس سے پہلا فقتلوا انفسکم۔ اب وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کیا بھی اور وہ ایمان بھی لے آئے، انہوں نے بعد میں ندامت کا اظہار کیا، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ تو کل یہاں وقت کافی لگ گیا تھا، اب اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا یہ کہوں گا چونکہ نئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا مطلب یہ ہے جب وہ گرا دیے گئے اپنے ہاتھوں میں۔ یہ اس کے لفظی معنی ہیں، لیکن اس کے محاوراتی معنی عربی زبان کے اندر یہ ہیں کہ جب وہ پشیمان ہوئے، جب وہ پشیمان ہوئے، جب انہوں نے ندامت محسوس کی، جی جب انہوں نے ندامت محسوس کی۔ یہ معنی ہے، ہم نے کہا تھا کہ پشیمان ہوئے، جی اور تو پڑھیں ذرا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا ترجمہ۔ جب وہ اور پشیمان جب وہ ہوئے، پریشان ہوئے، جب وہ پشیمان ہوئے، وَرَأَوْا، جی اور انہوں نے دیکھ لیا۔ اور انہوں نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا تھا کہ راؤ دو معنوں میں آتا ہے، ایک ان آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک وہ والا کہ جب کوئی سمجھ نہ آئے تو ہم انگلش میں کہتے ہیں او آئی سی، کہ اب میں سمجھا، کہتے ہیں نا۔ جی جی یہی محاورہ عربی کے اندر موجود ہے، وَرَعَوْا۔ اگر اس کا ترجمہ کر لیں اور سمجھ لیا، انہم قد ضلوا، انہم بے شک وہ بے شک وہ قد ضلوا، کہ وہ گمراہ ہو چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے۔ ہاں چکے تھے، یا وہ گمراہ ہو گئے تھے، زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ توبہ ہے اور ان کے اندر احساس ندامت۔ اور جتنا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اوپر گزرا اور سامری نے وہ بچڑا بنایا، تو یہ سارے کرتے رہے، جب انہیں احساس یہ ہوا، ندامت ہوئی۔ اب راؤ کا مطلب سمجھا کرنا ہے، یا اور انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھ لیا، اور انہوں نے دیکھ اور انہوں نے، جی دونوں کہیں گے آپ، تو بہرحال اور انہوں نے سمجھ لیا، اور انہوں نے جیسے ہم کرتے ہیں نا علم ترى کیف فعل ربک، وہاں پہ بھی اگرچہ دیکھنے کے معنی میں ہے لیکن اصل میں ہے بہت جگہ جاننا۔ پر بھی را کا جو ہے سمجھنے کے معنی میں آتا ہے، کافی ساری ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا
تو دیکھا بھی اس کے پیچھے اگر آپ کی سمجھ یہ ہے کہ بھی انہوں نے سمجھ لیا احساس کے ساتھ تو ٹھیک ہے. انہم قد ضلوا بالدرما، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، بے شک وہ گمراہ ہو چکے تھے. اب اس کا جواب ان کے اندر سے ایک نکلا، قالو، انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا، لئن پڑا ہوا ہے یقیناً اگر، یقیناً اگر، لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، لم ہے ٹھیک ہے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، نہیں کیا، اب وہی ہے وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہیں بخشا، نہیں بخشا، بخشا، اور ہمیں نہیں بخشا. غفرا بخشنے کے معنی میں آتا ہے، عفوا معاف کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو ساتھی اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اگر ذہن کے اندر ہے ٹھیک معافی تو مانگی اور ہمیں نہیں بخشا تو لا کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً، نون پہلے والا نون، ہم کونن، اب یہ ہے لنکونن، یہ سٹرکچر ہے عربی زبان کا. یقیناً ہم ہو جائیں گے، یقیناً ہم ہو جائیں ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اچھا جی 149 پروفیسر صاحب ذرا دیکھیے گا کہ یہی الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ہوئے ہیں کوشش کیجئے گا کہ انہیں کو دہرایا جائے. جی جی ولما سقط فی ایدیہم، پس جب انہوں نے ندامت محسوس کی، ورأوا اور انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا کہ تحقیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہمیں نہ بخشا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، یرحمنا ربنا، ہمارے رب نے اگر ہمیں نہ ہم پہ رحم نہ کیا، ویغفر لنا اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جی یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر دے. اچھا جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے سر. پروفیسر صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. 150 آیت ہم پڑھیں گے. جی آگے اچھا ہاں جی، آپ کی چونکہ آواز وہاں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، آپ بے شک ایک دفعہ ہی کہیں گے تو میں بولتا رہتا ہوں اس وقت تک کہ جب تک آپ تک آواز نہ پہنچے. جی ٹھیک. اچھا جی، اب یہ جو اوپر ہم نے دعا پڑھی ہے، دعا پڑھی وہ اصل میں ہے بعد کی. اب جو ہم آیت پڑھنے والے ہیں یہ ہے وہ واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہاری جو قوم ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہوا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ بیچارے وہاں سے ہی غصے کے اندر یا افسوس کے اندر آتے ہوں گے. کیوں جی؟ جی سر، کہ کام تو میں پورا کر کے آیا ہوں، اپنا ہارون علیہ السلام ان کو میں نے بنایا ہے، لوگوں کو بھی سمجھایا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میری قوم گمراہ ہو چکی ہے. آیت پہنچی. اچھا جی، اب لفظ جو ہے میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ اس میں سے لفظ کو انڈر لائن کریں گے یا اپنے ذہن میں رکھیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ، نہیں جی بنے آپ نے کچھ نہیں کریں گے، بس پہلے سنیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ،
کیسے؟ غضبان، آصفہ، آصفہ تو افسوس سے نکلا ہے، رنجیدہ، غضبان فعلان کا صیغہ ہے، جیسے رحمان ہے، بتایا تھا اس وقت کہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں. جی 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 سر. یہ غضبان آئے گا، رحمان جیسے وزن ہے، فعلان کے وزن پہ جتنے بھی صیغے آئیں گے وہ مبالغہ کے صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ غضبان ہے. غضب پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، غصہ، غصے سے بھرے ہوئے. آصفہ یہ رنجیدہ، افسوس سے بھرے ہوئے. دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک کو ہم کہتے ہیں غصے سے بھرے ہوئے، آصفہ رنجیدہ کریں گے. آپ جناب ابھی آیت کا حصہ ختم نہیں ہوا تو قولا بئس ما خلفتمونی من بعدی. یہ دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں، باقی لوگ بھی موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو یہ خطاب کر رہے ہیں. قولا بئس ما، آپ کو آتا ہے اس کے معنی، خلفتمونی، کہ میں نے تم لوگوں کو اپنا جانشین بنایا، من بعدی. جی بلکہ یہ ہے انہوں نے کہا بہت برا ہے جو تم نے میری جانشینی کی میرے بعد، میری جانشینی کی، خلفتمونی، میری جانشینی کی میرے بعد. میرے بعد. اب اجلت کا لفظ ہماری زبان کا لفظ ہے. اجلت کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی کر. جلدی کرنا. اسی سے یہ ہے جل تم، جل تم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم میں. جی جی اب وہ کون سی جلدی کی کہ بھئی کوئی یہ حکم جو تم بچڑے کی پوجا کرنے والے ہو کو اللہ کی طرف سے آیا نہیں، امر جتنے آنے ہیں وہ میں نے، میرے ذریعے آنے ہیں، رسول اس وقت کا میں ہوں، تو تم نے اللہ کے حکم کے اندر کیا جلدی کی ہے؟ مطلب کہ میرے ذہن کے مطابق یہ تنزیہ لہجہ ہے. کیا تم نے اپنے رب کے حکم ماننے میں یا حکم میں جلدی کی؟ اچھا اب انہوں نے جواب کیا دیا ہوگا؟ جی بھائی کچھ تو اکڑ گئے ہوں گے اور کچھ نے ندامت محسوس کی ہوگی. جی سر. اچھا جی آگے یہاں تک پڑھیں گے ہم، اور پھر آگے دیکھیں گے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اپنا بھائی جو تھے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا. کہیں ہماری آیت اس پڑھنے کے دوران وہ تفصیل میری بات کی زیادہ نہ ہو جائے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، ترجمہ کریں جی. اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے واپس آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے کہاں؟ اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم اپنی قوم کی طرف، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غصے سے بھرے ہوئے. غصے کی حالت میں. آپ کی آواز نہیں آئی سر، کٹ گئی آپ کی آواز. آئی ہے جی ابھی آواز؟ آ گئی آ گئی. اب آ گئی ہے تو اب میری ٹیکسٹ جو ہے، ہاں جی یہ بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ پتہ نہیں کیوں غائب ہو جاتی ہے. تو دوبارہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ، کہا تھا غصے سے بھرے ہوئے، آصفا رنجیدہ، افسوس سے بھرے ہوئے. وہ رنجیدہ میں نے کر دیا. جی وہ تعصف ہمارے لفظ، ہماری زبان کا جو لفظ میرا خیال ہے وہ اسی سے بالکل جی تعصف ہے، بالکل جی جی. بلکہ یہ ہے کہ آنا متعصف، باقاعدہ کہتے ہیں عربی کے اندر غلطی ہو جائے تو آنا متعصف کا مطلب ہے
مجھے بڑا افسوس ہے اپنے رویے پر. تو یہ آصفہ کا ترجمہ یہ ہوگا رنجیدہ، افسوس سے بھرے ہوئے. تو میرے ذہن میں لفظ رنجیدہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے. جی بالکل جی جی صحیح. سر جی بالکل ٹھیک. جی سر. تو قالا وہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کہا علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بئس ما. جی بئسا بہت کے بعد اگر ما آ جائے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بہت برا ہے، بہت بہت برا. بری. ہاں صفت کے بعد ما آ جائے تو بہت ہم لگاتے ہیں، بہت برا ہے. خلفتمونی، تم سب نے میری جان نشینی کی. تم سب نے میری جانشانی کی یا میں نے تمہیں خلی جانشی بنایا. یہ نہیں ٹھیک سے. نہیں جی نہیں، جانشینی کی کرنا ہے نا. خلفتمونی جانشینی کرنا تو یہ تھا میں نے خلیفہ بنایا، وہ تو بنا دیا ہارون علیہ السلام کو. اب کچھ ساتھی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ عزت ہے اور ہارون علیہ السلام کی، لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے، لہذا ہارون علیہ السلام بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور غصے کی حالت کے اندر وہ ساری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ بہت برا ہے جو تم نے میری جان نشینی کی. یہ ترجمہ بنتا ہے خلفتمونی، میں نے خلیفہ بنایا، یہ نہیں بنتا. جی خلفتمونی جی کو بہت برا ہے جو تم نے جان نشینی میری جان نشینی کی من بعدی، میرے بعد. میرے بعد، یعنی کہ تم اس قابل نہیں ہو. یہ ساری قوم کو کہا. جی سر. آجلتم کیا تم نے جلدی کیا کی؟ تم نے جلدی کی؟ کیا تم نے جلدی کی امر ربکم، اپنے رب کے حکم میں. اپنے رب کے حکم میں. دوبارہ کہیں اپنے رب. آجلتم امر ربکم. کیا تم کیا نے تم نے اپنے رب کے تم نے حکم جلدی کے کی بارے اپنے میں. رب کے حکم میں. اچھا جی، اب جب الفاظ کا اظہار ہو جاتا ہے تو غصہ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی جی سر. لیکن ابھی بھی یہاں نکالا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، الواح پہلے پڑا ہوا ہے، القا بھی پڑا ہوا ہے. ویسے القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا اوپر سے نیچے، یعنی کہ دل کے اندر القاء ہو جائے گا. القا سیکھنا بھی ہم نے کیا تھا کہ دل کے اندر ڈال کے دوسرے آدمی کو سکھا دینا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، ٹھیک ہے. تو القا اوپر سے نیچے رکھنا یہ بھی ہے. تو نیچے رکھ دی، کچھ لیں اس کا ترجمہ کیا گرا دی. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو اس نے تختیوں کو گرا دیا. تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو نیچے رکھ دیا. ہاں جی یہ کر لیں ٹھیک. ذرا بالکل سنجیدہ سا ہے. ہاں جی. جی آواز نہیں آ رہی، پھر سر ایک بار. ابھی جی آ گئی. آ رہی ہے جی. آ گئی. اچھا جی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ترجمہ کریں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ. اور اس موسیٰ علیہ السلام نے اور ان تختیوں کو نیچے رکھ دیا. تخت کو نیچے رکھ دیا. اور اس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، اس ضرور کہیں گے، القا کے اندر چھپا ہوا ہے، اس چھپا ہوا ہے. اب اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس موسیٰ علیہ السلام نے جی آواز نہیں آنی چاہیے. جی سر میں نے میوٹ کر دیا ان کا مائک سے. جی اچھا جی. تو اس موسیٰ نے تختیوں کو نیچے رکھ دیا. اب یہ تختیاں کون سی تھیں؟ وہ جو اللہ کے پاس سے لے کر. جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی آپ جی کو. بالکل، اللہ کی طرف سے اس وقت کی تورات جی تختیوں کے اوپر آئی. اور کیا کیا جی؟ انہوں نے تختیوں کو نیچے رکھ دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، وَأَخَذَ ترجمہ کریں جی. اور پکڑ لیا. اس نے اور اس نے پکڑ لیا. اور اس نے پکڑ لیا.
बिरासी अखीही, अपने भाई अपने के भाई के को सर से। सर से। हाँ जी, अब सर के बाल भी हो सकते हैं, पर सर से पकड़ लिया। अभी इसका तर्जुमा इतना ही करेंगे। और उस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को के सर को पकड़ लिया। आगे जनाब, या जुर्रुहू नया लफ्ज है। या जुर्रुहू का मतलब होता है खींचना। हु उस सर को, उसे, यहाँ उसकी जमीर जो है तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, हारून अलैहिस्सलाम पूरे की तरफ भी जा सकती है, रास की तरफ भी जा सकती है जी। यजुर्रुहु, वो उसे खींचने लगे, हाँ वो खींचने लगा उसे, इलैही, अपनी तरफ। हाँ जी, अब हम वक्फ करेंगे इलैही, अपनी तरफ। अब तर्जमा करेंगे जी, व अलकल अलवाहा, जल्दी में। और उस मूसा मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने उन नीचे तख्तियों को तख्तियां रख नीचे दी। रख दी। और उस मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तख्तियों को नीचे रख दिया। व अखज़ा बिरासी अखीही, और उसने अपने भाई को सर से पकड़ लिया। और उसने अपने भाई को सर से पकड़ लिया। या जुर्रुहु इलैही, हाथ से यूं करें, अपना हाथ पकड़ के यूं पीछे खींचे जरा, इसके साथ हरकत के साथ आपको ये जुर्रुहु का तर्जुमा आएगा जी। ये जुर्रुहु इलैही, वो खींचने लगा उसे अपनी तरफ। जी वो खींचने लगे उसे अपनी तरफ। अब हजरत हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेचारे उन्होंने काम तो बड़ा किया होगा, लेकिन अपनी कौम के आगे आदमी बेबस हो जाता है। और यही उन्होंने कहा, कौला, तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, या उसके भाई ने कहा, का लबना उम्मा, का लबना उम्मा, ऐ मेरी माँ के बेटे, ऐ मेरी माँ के बेटे। अब ये भी मजे की बात यह है, इसके अंदर भी मोहब्बत का इजहार है। मूसा भी कह सकते थे, भाई भी कह सकते थे, लेकिन माँ की मोहब्बत, ऐ मेरी माँ के बेटे, शायद साथ आंसू भी निकाल रहे हों। इन्नल कौमस्तदअफूनी, जैसा था ना, खलफ्तुमूनी। इन्नल कौम, बेशक कौम ने, असल में था अल कौमुस्तदअफूनी। तो जी आवाज नहीं आ रही सर। बेशक आवाज नहीं आ रही। जी क्या आप तर्जुमा करेंगे? इन्नल कौमस्तदअफूनी, बेशक कौम ने मुझे कमजोर कर दिया। कौम को कमजोर कर दिया था। और क्या था? वकादू, और करीब थे वो, यक्तुलूननी, कि वो मुझे कत्ल कर दे। और वो मुझे कत्ल करने के करीब थे। क्यों जी? दोबारा करें। का लबना उम्मा, जल्दी करें जरा, वक्त कम है, 10 मिनट है हमारे पास। सलाम ने कहा, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, ऐ मेरी माँ के बेटे, इन्नल कौमस्तदअफूनी, बेशक कौम ने मुझे कमजोर कर दिया। बेशक कौम ने मुझे कमजोर कर दिया था। मेरे ज़हन में तो है कि मेरी भी अगर ब्रैकेट में लगा लें तो बहरहाल, कौम ने मुझे कौम ने मुझे कमजोर कर दिया था। वकादू यक्तुलूननी, जी, और करीब थे कि वो मुझे कत्ल कर देते। अब जनाब नया लफ्ज आ रहा है, वला तुशमित, वला तुशमित। अच्छा, यहाँ एक ज़हन में लफ्ज आता है शतम, कहते हैं शातिम रसूल। शातिम क्या होता है? शातम होता है गाली, गुस्ताखी करना, गुस्ताखी, गाली को कहते हैं वैसे जी। बाल गुस्ताखी को भी कहेंगे। शातिम सुहाबा,
سب و شتم ہمارے ہاں اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے. ہاں جی، شتم وہ گالی کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر تا آخر میں چلی جائے تشمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو تکلیف دے کے دوسرے آدمی کو خوش کرنا، ہنسنے کا موقع دینا، خوش کرنا. تو یہ ہے ولا تشمت، تو مت ہنسا، تو مت خوش کر. کیا خوش کر کرنا ہے یا ہنسا کہیں؟ خوش کر ہنسنے کا، چل تو مت خوش کر زیادہ اچھا ہے. تو ہنسنے کا موقع مت دے، ایک جگہ یہ بھی ترجمہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ تو مت خوش کر بیا میرے ذریعے، میرے ذریعے، میرے ذریعے، میرے ساتھ، میرے ذریعے الاعداء، عدو کی جمع ہے اعداء، میرے دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو. اور تو میرے ذریعے میرے دشمنوں کو خوش مت کر. کیوں جی؟ جی اور آگے کیا ہے؟ میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، ہنسنے کا موقع نہ دے میری تکلیف پر. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہنسنے کا موقع خوش مت ہونے دے، خوش مت کر. تو اس بات پر اتفاق ہو رہا ہے. کیوں جی، کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی. ترجمہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ بھی ہے جی. ہاں جی. تو ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، بتایا تھا کہ ظالم جب لفظ آئے گا تو عربی کے اندر یہ 99% کس کے لیے آتا ہے؟ شرک کے لیے. مشرک. جی، اور وہ مشرک قوم تھے، انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا. تو کہا کہ ولا تجعلنی، اور مجھے ترجمہ کریں، تو نہ بنا، اور تو مجھے نہ بنا، اور مجھے مت بنا، اور مجھے مت بنا مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، ظالم قوم کے ساتھ، ظالم قوم کے ساتھ مت ملا، مت ملا. چلو، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت ملا. میں تو ایمان والا ہوں، تو یار اگر یہ کرے گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. آپ جناب 7 منٹ ہیں، ہم نے ایک آیت اور پڑھنی ہے. جی اپنے کیسر بھائی. جی ولما راجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے اور تعصب اور رنجیدہ ہو کر واپس لوٹے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں جلدی کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اس موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو نیچے رکھ دیا اور اپنے بھائی کو اس نے سر سے پکڑ لیا. یجرہ الیہ، اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. قال ابن ام، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری والدہ کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا. وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت بی العداء، تو میرے ذریعے میرے دشمنوں کو خوش مت کر. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت ملا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی، بس سمجھ آ گئی نا، بھائی نے اپنی وہ دے دی، کیا کہیں گے، بے گناہی. جی تو قال رب اغفر لی،
اے میرے رب تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، بخش دے، والے عقی اور میرے بھائی اور کو میرے بھائی کو، اور میرے بھائی کو بھی. تو ترجمہ ایک ہی کریں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ بخش دے، بخش دے. اور ایک دوسری بھی ریکویسٹ ہے، وادخلنا، اور ہم کو داخل کر، اور ہم دونوں کو داخل کر لے، جی، اور ہمیں داخل کر لے فی رحمتک، اپنی رحمت، اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور سب تو سے سب سے بہت سب سے زیادہ رحم کرنے والا، رحم والا ہے۔ کرنے والوں بالکل میں جی، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بس جی ٹھیک ہے. اور اچھا اس کا یہی ترجمہ کریں گے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ویسے ترجمہ بنتا ہے کہ تم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اچھا جی، یہاں 3 منٹ رہتے ہیں. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. کیا ترجمہ ہوگا جی؟ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سا، ان قریب، ان قریب، یہ لفظ پڑا ہوا ہے آگے، ینالوہم، انہیں پہنچے ان گا، کو پہنچے گا، ینالوہم، ان کو پہنچے گا، ان قریب انہیں پہنچے گا. کیا پہنچے گا؟ 2 چیزیں پہنچے گی، غضب من ربہم، کریں ان کے رب کی طرف سے، غضب، 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 ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا جی. اور کیا ہوگا؟ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت، ذلت، رسوائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. اب مفترین پہلے پڑھ چکے ہیں، افطرا، گھڑنا، گھڑنے اپنے والے، پاس سے بنا لینا جو کسی نے نہ. تو اس کا ہوگا بہتان باندھنے والے، مفترین. مفترین، بہتان باندھنے میں. پروفیسر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. گھڑ لینے والوں کو، وہ جو اپنے پاس سے گھڑ لینا ہے دوسرے نے کیا ہی نہیں، تو وہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ بہتان. جی پروفیسر صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے. یہاں بعض لوگوں نے افطرا پرداز بھی ترجمہ کیا ہوا ہے. جی افطرا، جی. تو ہم بہتان باندھنے والوں کو ابھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ سزا دیں گے. سزا. جی وقت اب 1 منٹ ہے جی، میرے ساتھ پڑھیں. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، معبود بنا لیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، غضب، غضب من ربہم، ان قریب، ان کے رب کی طرف سے انہیں پہنچے گا غضب، ان قریب انہیں اپنے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا. ینالو، لن تنالو البر پہلے پڑھ چکے ہیں، تنالو، ینالو اسے بنا. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت ذلت پہنچے گی، اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو جی سزا دیتے ہیں، دیں گے بھی، دیتے ہیں بھی، کر لیں تو دیں گے، ٹھیک ہے، دیں گے پر جی ہوا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. 152 تک کیا.